बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुझे सआदत बख्शी कि मेरे घर तशरीफ़ लाए। उनके साथ असद कैसर साहब स्पीकर साहब भी थे, सदा मेहताब साहब भी यहाँ मौजूद थे, हमद रज़ा साहब भी थे, अल्लामा राजा नासिर साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, अपना सलमान राजा साहब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, दीगर हज़रात भी यहाँ पर मौजूद थे। अचकज़ई साहब ने मुझसे पहले भी चंद माह पहले बात की थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हो और सब मिलकर ये बात करें। तो मैंने उसमें उनसे इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन उस वक्त हमारी जमात अभी इलेक्शन कमीशन में लिस्टेड नहीं थी, अब वो लिस्ट हो चुकी है। तो आज फिर दावत दी है अचकज़ई साहब ने कि हम सब इकट्ठे हों एक नुकादी एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। हमें इस बात से पूरा इत्तफ़ाक़ है, लेकिन जमात से मुशावरत करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो ना सियासी इंतशार ख़त्म हो सकता है, ना मईशत बेहतर हो सकती है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अवाम को फलाह मिल सकती है। ये एक बुनियादी बात है जिससे कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता, कोई सियासी जमात इसे इनहराफ नहीं कर सकती। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये कोशिश हम जमात से अपनी जमात के सामने भी रखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हर सतह पर मुल्क के अंदर जो आइन की बालादस्ती है उसकी बात की जाए, उसको यकीनी बनाया जाए और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। ये मुल्क को आगे बढ़ाने की बुनियाद होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हर सियासी सोच रखने वाली जमात, हर सियासी सोच रखने वाला शख्स इस सफ़र में ज़रूर शामिल होगा। देखिए एक बात सुन लें, ये जी ये बात कर लेते। अच्छा दो इल्ज़ाम हैं कि वो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो वो बात देखें, पहले हमारी जो आज का मकसद है वो सुन लें जो अचकज़ई साहब ने बयान किया है। ये अलायंस जो है सिर्फ़ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती में है। ना ये इलेक्टोरल अलायंस है, ना ये इक़्तिदार की कशमकश का अलायंस है। सिर्फ मुल्क में मुल्क के मसाइल के हल के लिए एक जो रास्ता है, आइन का रास्ता है, ये उसकी कोशिश का अलायंस है और कोई इसका ज़ाती या सियासी मकसद इसके अलावा नहीं है। इस बात पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब भी, दीगर जमातें भी इसके अंदर ज़रूर शामिल होंगी, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई रास्ता मुल्क को आगे ले जाने का नज़र नहीं आता। किसी और के पास है तो बता दें। सर, इस हवाले से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर, जिसमें आपने ऐसा सब माजरत चाहता हूँ, मार के गला मेरा बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, मैंने इनको बहुत कहा कि ऊ करें, लेकिन माने ये नारे असेंबली में वो भी चल रहे हैं, नारे भी चल रहे हैं और मजीद चलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुझे सआदत बख्शी कि मेरे घर तशरीफ़ लाए। उनके साथ असद कैसर साहब स्पीकर साहब भी थे, सदा मेहताब साहब भी यहाँ मौजूद थे, हमद रज़ा साहब भी थे, अल्लामा राजा नासिर साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, अपना सलमान राजा साहब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, दीगर हज़रात भी यहाँ पर मौजूद थे। अचकज़ई साहब ने मुझसे पहले भी चंद माह पहले बात की थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हो और सब मिलकर ये बात करें। तो मैंने उसमें उनसे इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन उस वक्त हमारी जमात अभी इलेक्शन कमीशन में लिस्टेड नहीं थी,
اب وہ انلسٹ ہو چکی ہے، تو آج پھر دعوت دی ہے چکزئی صاحب نے کہ ہم سب اکٹھے ہوں ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ ہمیں اس بات سے پورا اتفاق ہے، لیکن جماعت سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، رول آف لا نہیں ہوگا، تو نہ سیاسی انتشار ختم ہو سکتا ہے، نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام کو فلاح مل سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس سے کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا، کوئی سیاسی جماعت اسے انحراف نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ کوشش ہم جماعت سے اپنی جماعت کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر سطح پر ملک کے اندر جو آئین کی بالادستی ہے اس کی بات کی جائے، اس کو یقینی بنایا جائے اور ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ یہ ملک کو آگے بڑھانے کی بنیاد ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہر سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت، ہر سیاسی سوچ رکھنے والا شخص اس سفر میں ضرور شامل ہوگا۔ دیکھیں ایک بات سن لیں، یہ جی یہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا دو الزامات ہیں کہ وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو وہ بات دیکھیں، پہلے ہماری جو آج کا مقصد ہے وہ سن لیں جو چکزئی صاحب نے بیان کیا ہے۔ یہ الائنس جو ہے صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے لیے، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے۔ نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے، نہ یہ اقتدار کی کشمکش کا الائنس ہے، صرف ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک جو راستہ ہے، آئین کا راستہ ہے، یہ اس کی کوشش کا الائنس ہے، اور کوئی اس کا ذاتی یا سیاسی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس بات پر ہم سب متفق ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب بھی، دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر ضرور شامل ہوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ ملک کو آگے لے جانے کا نظر نہیں آتا۔ کسی اور کے پاس ہے تو بتا دیں۔ سر اس حوالے سے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا۔ ایسا سب معذرت چاہتا ہوں، مار کے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے ان کو بہت کہا کہ او کریں لیکن مانے نہیں۔ یہ نعرے اسمبلی میں وہ بھی چل رہے ہیں، نعرے بھی چل رہے ہیں، اور مزید چلے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محمود خان چکزئی صاحب نے مجھے سعادت بخشی کہ میرے گھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ اسد قیصر صاحب اسپیکر صاحب بھی تھے، سزا مہتاب صاحب بھی یہاں موجود تھے، حمد رضا صاحب بھی تھے، علامہ راجہ ناصر صاحب بھی تھے، عمر ایوب صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اپنا سلمان راجہ صاحب بھی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، دیگر حضرات بھی یہاں پر موجود تھے۔ چکزئی صاحب نے مجھ سے پہلے بھی چند ماہ پہلے بات کی تھی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو اور سب مل کر یہ بات کریں۔ تو میں نے اس میں ان سے اتفاق کیا تھا، لیکن اس وقت ہماری جماعت ابھی الیکشن کمیشن میں لسٹڈ نہیں تھی، اب وہ لسٹ ہو چکی ہے۔ تو آج پھر دعوت دی ہے چکزئی صاحب نے کہ ہم سب اکٹھے ہوں ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ ہمیں اس بات سے پورا اتفاق ہے، لیکن جماعت سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، رول آف لا نہیں ہوگا، تو نہ سیاسی انتشار ختم ہو سکتا ہے، نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام کو فلاح مل سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس سے کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا، کوئی سیاسی جماعت اسے انحراف نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ کوشش ہم جماعت سے اپنی جماعت کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر سطح پر ملک کے اندر جو
آئین کی بالادستی ہے اس کی بات کی جائے، اس کو یقینی بنایا جائے اور ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ یہ ملک کو آگے بڑھانے کی بنیاد ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہر سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت، ہر سیاسی سوچ رکھنے والا شخص اس سفر میں ضرور شامل ہوگا۔ دیکھیں ایک بات سن لیں، یہ جواب دے دیجیے جی یہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا اچھا دو الزامات ہیں کہ وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو وہ بات دیکھیں، پہلے ہماری جو آج کا مقصد ہے وہ سن لیں جو عطیہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ یہ الائنس جو ہے صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے لیے، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے۔ نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے، نہ یہ اقتدار کی کشمکش کا الائنس ہے، صرف ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک جو راستہ ہے آئین کا راستہ ہے، یہ اس کی کوشش کا الائنس ہے، اور کوئی اس کا ذاتی یا سیاسی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس بات پر ہم سب متفق ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب بھی، دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر ضرور شامل ہوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ ملک کو آگے لے جانے کا نظر نہیں آتا۔ کسی اور کے پاس ہے تو بتا دیں۔ سر اس حوالے سے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا۔ اعزاز صاحب سب معذرت چاہتا ہوں، مار کے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے ان کو بہت کہا کہ او کریں لیکن مانے نہیں۔ یہ نعرے اسمبلی میں وہ بھی چل رہے ہیں، نعرے بھی چل رہے ہیں اور مزید چلے گا انشاءاللہ۔